الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم دوستوں، بزرگوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، بہت ہی نازک حالات ہیں. قرآن نازل ہوا تھا 1400 سال پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے 1400 سال پہلے. احادیث کا ذخیرہ جمع ہو کر 20 سال گزر گئے. قرآن نازل ہو کر کئی سو سال گزر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم سنایا ہے وہ اس وقت کے لیے بھی حکم سنایا ہے جب جاہلیت کا دور تھا، یعنی عورتیں بے پردہ گھوم رہی تھیں، بناؤ سنگار کر غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھی. لیکن حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: ایک جاہلیت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بتائی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یا کلام مجید کا نزول ہوا. ایک جاہلیت تو اس دور کا تھا، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک جاہلیت وہ ہے کہ جو بعد میں آنے والی ہے. یعنی میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس کی پیشن گوئی اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرما رہے ہیں کہ ایک جاہلیت تو گزر رہا ہے، لیکن ایک جاہلیت آنے والی ہے، ایک جاہل زمانہ آنے والا ہے. یعنی ایک جہالت تو دور ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعے، اور ائمہ کے ذریعے، محدثین کے ذریعے، علماء کے ذریعے ایک جہالت ختم ہو گئی. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صرف اس جہالت کی بات بتانے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، لیکن جو دور آنے والا ہے، جو جہالت اور زوروں سے شدت کے ساتھ جو آنے والی ہے، اس کو بتانا مقصود تھا.
چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں تھے، آنے والے حالات سے واقف تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ جن باتوں کا ذکر کر دے، اللہ تعالیٰ جن باتوں کی آگاہی کر دے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واقف ہیں اور امت کو بھی اس سے آگاہ کیا۔ یہ دیکھو ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک جہالت تو یہ دور ہے، لیکن ایک اور شدت کے ساتھ جہالت ہونے والی ہے، پیدا ہونے والی ہے آنے والی نسلوں میں۔ دیکھیں آج امت کا حال کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کلام مجید میں جس کی نشاندہی کی تھی، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ آج امت کا کتنا نازک حال ہے کہ بچے بچیاں، مرد عورت، بڑے چھوٹے، عالم غیر عالم، مدرسے میں پڑھنے والے یا اسکول یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے یا جس لائن سے بھی مسلمان طبقہ زندگی گزار رہا ہے، حالات کا شکار ہے۔ چاہے اسکول کی لائن سے لے لیا جائے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیج کر اچھی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، انہیں ڈاکٹر یا انجینئر بنا رہے ہیں، انہیں وکیل بنا رہے ہیں، انہیں اعلیٰ درجے کا افسر بنا رہے ہیں، انہیں جو ہے بڑے عہدے والا بنا رہے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ دنیاوی علم حاصل کرنا غلط نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ کوئی مسلمان بچہ جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول جاتا ہے، ایڈمیشن لیتا ہے، وہاں اپنی زندگی گزارتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کا اکثر وقت اسکول میں گزارتا ہے، وہاں اس کو یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ بڑے چھوٹوں کی عزت کی جائے، بڑوں کا احترام کیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کیا جائے، والدین کی فرما برداری کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اچھے کام کرنا چاہیے، برے کام سے رکنا چاہیے، سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے، گناہ نہیں کرنے چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، ڈکیتی نہیں ڈالنی چاہیے، یا جو ہے زنا کاری یا اور بدماشیوں میں جو آج کل نسل چل رہی ہے، یہ ڈرگس کے معاملے میں ہو یا نشے آور چیزوں، جتنے بھی نشے آور چیزیں آج امت میں چل رہی ہیں، ان سے روکنا چاہیے۔ اس کی تعلیم اسکول یا کالج نہیں دیا کرتے۔ انہیں آپ کے بچے کو ڈاکٹر بنانے کی ذمہ داری ہے، انہیں آپ کے بچے کو انجینئر بنانے کی ذمہ داری ہے، آپ کے بچے کو فرما بردار بنانے کی ذمہ داری، آپ کے بچے کو نیک اخلاق، اچھے اخلاق سکھانے کی ذمہ داری اسکول والوں کی نہیں ہے۔ ہاں آپ کا بیٹا انجینئر بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، اچھے اخلاق والا نہیں بن سکتا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنانا چاہیے، انجینئر نہیں بنانا چاہیے، دنیاوی تعلیم نہیں سکھانی چاہیے، اسکول نہیں بھیجنے چاہیے، کالجز بند کر دینے چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہاں یہ ضرور چاہیے کہ آج امت کے بگڑے ہوئے معاشرے کو درست کرنے کے لیے یا امت کے حالات سے واقفیت کے لیے، امت کے حالات کو پہچاننے کے لیے پڑھا لکھا طبقہ بھی ہونا ضروری ہے، ڈاکٹرز بھی ہونے ضروری ہے، انجینئرز بھی ہونے ضروری ہے، اچھے وکلاء کا بھی ہونا ضروری ہے، اچھے افسران کا بھی ہونا ضروری ہے، پولیس والے میں بھی ہمارے نوجوان ہو، ہمارے مسلمان احباب ہو، اس کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن ہاں یاد رکھیں، اگر آپ نے انہیں دینی تعلیم سے محروم رکھا، انہیں قرآن اور حدیث کے تعلیمات سے محروم رکھا، انہیں صحیح غلط کی پہچان سے محروم رکھا، انہیں دین سے دور رکھا، تو یاد رکھیں ڈاکٹر تو بن جائے گا، انجینئر تو بن جائے گا، بڑا افسر تو بن جائے گا، لیکن شریعت کے مطابق اس کی زندگی نہیں گزرے گی۔ جس کے اندر دینداری ہوگی تو وہ ڈاکٹر بنے گا، تو وہ علاج کرے گا، تو اس کا علاج کرنا بھی ثواب ہے۔ دینداری ہوگی، قرآن اور حدیث کا علم ہوگا، انجینئر ہوگا، تو اس کے اندر بھی یہ ثواب کا باعث ہوگا۔ یا کوئی بڑا افسر ہے، قوم کی رہبری کر رہا ہے، قوم کے اندر خدمت انجام دے رہا ہے، اگر وہ دیندار ہے تو اس کے اندر صحیح غلط کی پہچان ہوگی، جائز ناجائز کی پہچان ہوگی۔ آج کل کے معاشرے کی طرح جو بڑے افسران ہیں، سب کا پیسہ مار کر جو کھا رہے ہیں، ایسی زندگی ہمارے نوجوانوں کی نہیں گزرے گی اگر اس کے اندر دینداری ہوگی۔
اگر اس کے اندر دینداری نہیں ہے، اگر اس کے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں ہے، صحیح غلط کی پہچان نہیں ہے، تو یہ مسلمان افسر یا غیر مسلمان افسر دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو تعلیم یافتہ تو ہونے چاہیے، لیکن سب سے پہلے وہ دیندار ہونے چاہیے، سب سے پہلے انہیں جو ہے دین کا علم حاصل کرانا چاہیے۔ یہ والدین کی اول ذمہ داری ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کا اکثر وقت دنیا کے حوالے کر کر، دنیاوی تعلیم کے حوالے کر کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو یہ ہمارا جو ہے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا۔ نہیں دوستوں بزرگوں، یہ بڑھاپے کی لاٹھی نہیں بن سکتا، لیکن اسی لاٹھی سے ماں باپ کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال سکتا ہے۔ یہ قوم کا رہبر نہیں بن سکتا، یہ قرآن اور حدیث کا پیروکار نہیں بن سکتا۔ البتہ جب یہ بڑا ہوگا، دینی تعلیم نہیں ہوگی، دین سے وابستگی نہیں ہوگی، قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا، اللہ اور رسول کی پہچان نہیں ہوگی، ان کے احکامات سے واقفیت نہیں ہوگی، تو یہ بھی ایک دن جب بڑا ہوگا تو قرآن پر انگلیاں اٹھانے والا، قرآن پر جو ہے لب کشائی کرنے والا، قرآن کو جھٹلانے والا، حدیث کو جھٹلانے والا، اللہ اور رسول کے شان کے خلاف بات کرنے والا، یہ بھی ان میں شمار ہو جو آج معاشرے میں چل رہا ہے۔ کوئی مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن قرآن کو غلط سلط کہتا ہے، قرآن کے آیتوں کو جھٹلاتا ہے یا احادیث پر اعتراضات کرتا ہے کہ یہ حدیثیں غلط ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ارے قرآن اور حدیث کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا میراث ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ یہ میراث ہے امت کے لیے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی ہے، صحیح غلط کی پہچان کرانے کے لیے ہمارے لیے رہبری کا سامان ہے۔ یہ اسکولوں میں یا کالجوں میں پڑھانے والی کتاب نہیں ہے، اس کا احترام بھی ضروری ہے۔ جس طریقے سے اس پر عمل کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کا احترام بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج دیکھیے جب قرآن اور حدیث سے دوری اختیار کر لی گئی، اہل علم حضرات سے دوری اختیار کر لی گئی، بچوں کو جو ہے دنیا کے حوالے کر دیا گیا، بچوں کو جو ہے ہمارے بچے اور بچیوں کو، نوجوان نسلوں کو کالج کے اسکولوں کے حوالے کر دیا گیا، ان کی دین کی فکر نہیں کی گئی، انہیں جو ہے صحیح غلط کی پہچان نہیں کرائی گئی، تو دیکھیے آج بچے اور بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، صبح جا رہے ہیں، مسلمان ہیں، کالج کو جا رہے ہیں، لیکن چند دن کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مسلمان کل تک تھا، آج غیر ایمان والا ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر غیروں کے مذہب کو اختیار کر لیا ہے۔ آج کل تک جو ہے نماز پڑھنے والا، کل تک کا جو نوجوان بچہ بچی جو کل تک نماز پڑھ رہے تھے، قال اللہ قال رسول حاصل کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، حدیثیں پڑھ رہے تھے، آج دیکھیں اخبارات اٹھا کر مندروں میں جا کر گھنٹیاں بجا رہے ہیں، کلیساؤں میں جا کر ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے امت کے اندر، یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر؟ یہ ماں باپ کی غیر ذمہ داری ہے کہ انہوں نے انہوں نے جو ہے اپنے بچوں کی دنیا کی تو فکر کی لیکن دین کی فکر نہیں کی، انہیں دنیا کی تو حوالہ کر دیا لیکن دنیا کے فتنے سے کیسا بچا جائے، دنیا کے ظلم و تشدد سے کیسا بچا جائے، اپنے بچوں کی ایمان کی دین کی کیسے حفاظت کی جائے، اس کی تعلیم، اس کی فکر ماں باپ نے نہیں۔ تو آج دیکھیے امت کے اندر کیا ہو رہا ہے، ابھی کی کارگزاری ہے، 2-3 دن پہلے کی کارگزاری ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر 8 لاکھ بچیاں جو ہے مرتد ہو چکی ہیں، 8 لاکھ بچیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ 2 دن پہلے کی کارگزاری ہے کہ میسور سے علماء حضرات تشریف لائے تھے تو بتا رہے تھے کہ 8 لاکھ بچیاں ارتداد کا شکار ہو چکی ہیں، اپنے اسلام کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر، اس دین کو چھوڑ کر غیروں کے مذہب کو اختیار کر لیا گیا ہے، غیروں کے ساتھ شادی کر کر جو ہے اپنے مذہب کو بدل لیا ہے۔ 8 لاکھ بچیاں یہ رجسٹر ہیں، یعنی مطلب ان کا درد اندراج ہے کہ یہ 8 لاکھ بچیاں ہیں، جن کا اندراج نہیں ہے، جن کا رجسٹر نہیں ہے، نہیں معلوم ان کی تعداد کتنی ہوگی۔
جن کی تعداد معلوم ہے وہ 8 لاکھ بچیاں ہیں، اور کتنی ایسی بچیاں ہیں جو ارتداد کا شکار ہو گئی ہوں گی لیکن ان کا رجسٹر میں نام نہیں ہے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ ایسے کتنے لاکھ بچیاں ہوں گی نہیں معلوم۔ یہ 8 لاکھ بچیاں تو قانونی اعتبار سے اپنا مذہب چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر غیر ایمان والوں کے ساتھ بھگ کر شادیاں کر لی ہیں، اپنا مذہب چھوڑ کر غیروں کا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ 8 لاکھ بچیاں رجسٹر ہیں، اور جتنے مسلمان بچیاں رجسٹرڈ نہیں ہیں یعنی ان کا اندراج نہیں ہے، کتنے لاکھ کی تعداد میں ہوں گے نہیں معلوم۔ یہ آئے دن کے اخبارات ہیں، یہ آئے دن کے حالات ہیں جو امت کے اندر چل رہے ہیں۔ آج بچے اور بچیوں کا ایمان محفوظ نہیں ہے، ان کا دین محفوظ نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نمازی ہوں، میں صوم و صلات کا پابند ہوں، یہ بچہ جو اسکول میں جا رہا ہے، یہ بچی جو صبح سے لے کر شام تک اسکولوں میں جا رہی ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں یہ بچی اسکول میں جا کر تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کا پورا وقت ٹیچرز اس کے سامنے رہیں گے، یا ٹیچرز اس کی نگرانی کریں گے، یہ صرف اسباق کے وقت میں نگرانی کریں گے، پھر فارغ وقت میں یہ کس کے ساتھ بات کر رہی ہے، یہ ان کا دن بھر کا وقت کیسا گزر رہا ہے، کیا کبھی کسی ماں باپ نے اس کی فکر کی؟ جب بچے اور بچیاں کم سن ہوتی ہیں، شروع ہی سے ان ماحولوں میں ان کو مبتلا کیا جاتا ہے، انہی ماحول میں ڈھالا جاتا ہے۔ جب یہ بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، یہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، اب ان کو بتانے والا کون ہوگا؟ ہم خود اپنے ہاتھوں سے انہیں آگ کے حوالے کیا ہے، غیر مردوں کے حوالے کیا ہے، اپنے بچیوں کو، اپنے بہنوں کو بے پردہ باہر گھما کر جو ہے ہم نے انہیں آگ کے حوالے کیا ہے کہ دیکھو یہ شہوت والی نگاہیں، یہ زناہکار نگاہیں انہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن ہمیں کوئی اس سے پرواہ نہیں ہے، کوئی ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ دل میں جو ہے آہ کی آواز نہیں آتی، دل میں تڑپ نہیں پیدا ہوتا، دل میں جو ہے اس کی بات پیدا نہیں ہوتی کہ میری یہ ماں بہنیں غیر پردہ باہر گھوم رہی ہیں، یہ زناہکار نگاہیں، یہ ہوسدار نگاہیں انہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن کچھ بھی طرف نہیں، کوئی احساس نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت کے اندر اتنی کثیر تعداد میں بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ یہی حالات سے واقفیت اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں کیا تھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ جو مستورات ہیں، یہ جو عورتیں ہیں، یہ گھمانے پھرانے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ دنیا کے سامنے دکھا کر نمائش کی چیز نہیں ہے، انہیں گھر میں چھپا کر رکھنے والی چیز ہے۔ یاد رکھیں جو چیز ظاہر ہو سکتی ہے، جو دولت ظاہر ہوگی، دنیا کی نگاہ اس پر ہوگی، جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے ظاہر نہیں کیا جاتا، اسے جو ہے چھپا کر رکھا جاتا ہے، دنیا کی نظروں سے چھپایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ عورتیں، یہ ماں بہنیں، یہ قیمتی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے، نہ کہ دنیا کے حوالے ان کو کیا جاتا ہے۔ دنیا کی نظروں سے، ہوس کی نظروں سے، زناہکار نظروں سے جو ہے انہیں بچا کر رکھنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں ظالم کی نظر مسلمان بچیوں پر ہے، ظالم کی نظر مسلمان نسلوں پر ہے۔ وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو برباد کیا جائے، کیسے ان کے ایمان کو کمزور کیا جائے، کیسے مسلمان بچوں اور بچیوں کو ان کے دین سے، ان کے مذہب سے ہٹا کر غیر ایمان والا بنا دیا جائے، انہیں عیسائی بنا دیا جائے، انہیں یہودی بنا دیا جائے، انہیں ہندو کلچر میں ڈھال دیا جائے، ان کے چہرے سے داڑھی کو نکال کر اور حلیے سے برقعے کو نکال کر انہیں بے پردہ دنیا کے سامنے لایا جائے، اور اخباروں میں اس کی نمائش کی جائے کہ دیکھو فلاں محلے کے اندر، فلاں بستی کے اندر اتنی بچیوں نے جو ہے اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیر ایمان والوں کے ساتھ شادی کر اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیر ایمان والوں کا مذہب اختیار کر لیا، اور ہم انہیں اپنے مذہب کے مقصد میں برابر کا ہم انہیں ساتھ دے رہے ہیں، کوئی افسوس نہیں ہو رہا۔
اپنی بچی بے پردہ باہر نکل رہی ہے، کوئی افسوس نہیں ہو رہا ہے، بول بھی نہیں سکتے کہ اے بیٹی تم بے پردہ باہر جا رہی ہے کہ برقعے کے ساتھ پردے کے ساتھ باہر جا۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت ذات گھر میں ہی رہے گی، ہاں جب ضرورت پڑے گی تو اسے باہر جانے کی بھی اجازت ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کوئی خرید و فروخت کے لیے یا کوئی اور وجوہات سے جو باہر جانے کی ضرورت پڑ جائے تو جانے کی اجازت ہے، لیکن شریعت کے حدود کے اندر پردے کی پابندی کے ساتھ، تاکہ کسی غیر محرم مرد کی نگاہ اپنی گھر کی بچی پر نہ پڑے، اپنی گھر کی بہن ماں بیٹیوں پر نہ پڑے، جب باہر جانے کی نوبت آئے تو انہیں پردے کا پابند بنا کر لے جائیں۔ یاد رکھیں یہ دنیاوی چیزیں ہیں، جب آخرت میں جائیں گے تو یہی بچی، یہی بہن جسے ہم نے جو ہے اپنے لخت جگر سمجھا تھا، جس کے لیے ہم نے اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا، اپنے خون پسینہ بہا کر انہیں ان کی روزی کا انتظام کیا تھا، ان کی زندگی کے لیے جو ہے انہیں سامان فراہم کیا تھا، لیکن یہی بچی، یہی بہن، یہی ماں، یہی بیوی جنہیں ہم سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، کل ہمیں جہنم میں لے کر جانے کا سبب بنے گی۔ ماں کہے گی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا بھائی ہے، انہوں نے کبھی مجھے دین سے آراستہ نہیں کیا، کبھی انہوں نے مجھے پردے کی تعلیم نہیں دی، کبھی انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، پردے کے ساتھ باہر جانا چاہیے، نامحرم کے سامنے اپنا چہرہ نہیں بتانا چاہیے، اپنے جسم کو چھپانا چاہیے، برقع ایسا پہننا چاہیے، پردہ ایسی کرنی چاہیے، کبھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ چونکہ میں جہنم میں جا رہی ہوں تو میرے جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے تو انہیں بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ ماں کہے گی، یہ بیوی کہے گی، یہ بیٹی کہے گی، یہ بہن کہے گی۔ دوستو بزرگوں، امت کے اندر تو، دنیا کے اندر تو بے شرمی کا سبب بنے گی اگر کوئی بہن، اگر کوئی بیٹی غیر مرد کے ساتھ، غیر ایمان والے کے ساتھ، اگر ایمان والے کے ساتھ بھی بھاگ جائے تب بھی بے شرمی کا سبب ہے، بے شرمی کا سامان ہے۔ تو جائے کہ کوئی غیر مرد کو، غیر مذہب والا اپنی گھر کی بچی کو لے کر بھاگ جائے تو یہ تو ڈوب مرنے کا سبب ہے، یہ تو ڈوب مرنے کی بات ہے۔ دیکھیے اخبارات اٹھا کر دیکھیں، بنگلور کے اندر، میسور کے اندر، نہیں اپنی بستی کے اندر بھی جائزہ لے لیں کہ کتنی بچیاں ایمان والی تھی غیر ایمان والے کے ساتھ بھاگ گئی۔ کون سبب ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دوستو بزرگوں، ہر وہ مرد جس کے ذمے بہن ہے، جس کے ذمے بیٹی ہے، جس کے ذمے ماں ہے، جس کے ذمے بیوی ہے، یہ مرد ذمہ دار ہے، ورنہ یہ مرد کہنے کے لائق نہیں ہے جو اپنی مستورات کو بے پردہ دنیا کے حوالے کر دے، اپنے مستورات کو بے پردہ ہوس والی نگاہ کے سامنے لے کر جا کر کھڑا کر دے۔ دیکھ کے میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے، دیکھ یہ بے پردہ ہے تیرے سامنے، اپنی ہوس کی نگاہ اس پر ڈال کر اپنی ہوس کی آگ بجھا لے۔ یہ مرد کہنے کے لائق نہیں ہو سکتا جو اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو جو ہے بے پردہ دنیا کے حوالے کرے۔ دوستو بزرگوں، یہ ارتداد کا زمانہ چل رہا ہے، کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ ایک ایسی لہر چل رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایمان والا سمجھتے ہیں لیکن اس کی کوئی ایمان کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہتے ہیں لیکن ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو اتنا کمزور بنا لیا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کا دن آتا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے دین کی بات سننے کا موقع آتا ہے، لیکن ہمیں مسجد آنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ 5 وقت اللہ کا منادی اللہ کے گھر کو آنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن اتنا کمزور ایمان ہے کہ مسجد کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے، فرائض سے کوسوں دور ہے، واجبات سے کوسوں دور ہے، اللہ کے احکامات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ ہم جو ہے ایسے دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ
کوئی جو ہے ہمیں اس سے نکالنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اطمینان سے آرام کی زندگی گزار رہا ہوں، کھا پی کر صبح سے لے کر شام تک اطمینان سے اپنے گھر میں سو رہا ہوں۔ نہیں دوستو بزرگوں، یہ نیند بہت جلد اڑنے والی ہے، یہ نیند بہت جلد جو ہے ختم ہونے والی ہے، یہ غفلت کی آگ ختم ہو جائے گی، یہ غفلت کی نیند سے جب جاگو گے تب سمجھ میں آئے گا یا اللہ یہ آگ تو میرے گھر کے دروازے تک آ گئی ہے، اب میں جاگ رہا ہوں، اب مجھے نظر آ رہا ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ ارتداد کا زمانہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بے حیائی عام ہو جائے گی، بے پردگی عام ہو جائے گی، ہر طرف جو ہے زنا عام ہو جائے گا، آنکھ کھولو تو زنا نظر آئے گا، بے پردگی نظر آئے گی۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہو، اگر اس سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو اگر بچانا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو، علماء کا دامن تھامو، قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، تب جا کر اس ارتداد کے فتنے سے ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں۔ ورنہ تو یاد رکھیں، جو اخبارات ہم سن رہے ہیں، فلاں بستی کے اندر کوئی مسلمان بچی غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہے، ہمارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے کوئی بچی ہوگی، ہو سکتا ہے میری بہن ہوگی، ہو سکتا ہے میری بیٹی ہوگی، ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں بھی مستورات ہیں، لیکن کل کو ہمیں یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہم نے انہیں دینی تربیت نہیں کی، ہمیں انہیں جو ہے صحیح طریقہ نہیں بتایا، جس کی وجہ سے یہ بھی جو ہے غیروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، وقت رہنے سے ہی سنبھلنا پڑتا ہے، وقت ختم ہونے کے بعد سنبھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے بعد افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کاش یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا، ماں باپ کا نافرمان ہو جائے گا، ماں باپ کے ساتھ جو ہے زیادتی کرنے لگے گا، اس وقت میں افسوس کا کیا فائدہ کہ اس وقت بڑھاپے کا عالم ہوگا، بے بسی کا عالم ہوگا، یہ سوچ رہا ہوگا کاش میں اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے بچے کو دنیا کے حوالے کرنے کے بجائے نیک اخلاق سکھائے ہوتے، اچھی تربیت کی ہوتی، آج یہ بڑھاپے میں جا کر میرے بڑھاپے کی لاٹھی بن سکتا تھا، میرے بڑھاپے کا سہارا بن سکتا تھا۔ میں جب قبر میں جا کر سو رہا ہوں تو کم از کم قل هو اللہ انا اعطیناک پڑھ کر جو ہے مجھے قبر کے اندر بخشنے والا ہو سکتا تھا۔ ایک تو دنیا کے اندر میرے سر کی پریشانی بن گیا ہے، ایک تو دنیا کے اندر میرے بڑھاپے کے وقت میں جب مجھے سہارے کی ضرورت ہے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال رہا ہے، تو ایسی اولاد مرنے کے بعد مجھے کہاں سے یاد کرے گا؟ اس وقت میں افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لاکھ بھی افسوس کر لے ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن آج اگر ہم اس چیز کو پہچان لیں، آج اگر ہم اس ارتداد کو پہچان لیں کہ آج کا دور کیسے نازک حالات سے گزر رہا ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کی ایمان حفاظت نہیں ہے، خصوصاً بچیاں ان کی عزت حفاظت نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، آج ابھی اگر ہم اس بات کو پہچان لیں اور اپنی نسلوں کی حفاظت کر لیں تو ہمارے لیے ایک وقت آئے گا تو فخر کا باعث ہوگا، فخر محسوس ہوگا، ورنہ افسوس کے سوا کوئی ہمارے ہاتھ نہیں لگے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ارتداد کے زمانے میں فتنوں سے بچا لے اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہر ایک احکامات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔